آپ کو مسکرانا آتا ہے؟ میں نے بڑے غور سے رضا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی بھی اس کے چہرے پہ گہری سنجیدگی تھی۔ جی ہاں، اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں اور دونوں ابرو چڑھائے۔ واقعی؟ آپ کو پتہ ہے مسکراہٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، واٹ نان سینس، یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا، نہیں مجھے نہیں لگتا۔ مسکرانا ایک فطری عمل ہے اور ہر انسان اپنی زندگی میں مسکراتا ہے، ہنستا ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہنسنا مسکرانا کوئی فطری عمل ہے یا یہ احمق لوگوں کا کام ہے یا سمجھدار لوگ یہ کام نہیں کرتے؟ میرے لہجے میں طنز تھا۔ میری بات پہ شاید اسے غصہ آیا تھا۔ کہنے لگا، دیکھو میں تم سے بہت عاجز آ چکا ہوں۔ تمہاری الٹی سیدھی باتیں مجھے نہایت بری اور فضول لگتی ہیں، اور کئی بار میں تمہیں بڑے پیار سے کہہ چکا ہوں کہ مجھ سے دور رہا کرو۔ مجھ میں زیادہ دلچسپی کیوں لیتی ہو تم؟ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میں مسکراؤں نہ مسکراؤں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ شاید میرے ہر وقت ہنستے مسکرانے کی عادت سے تنگ تھا، حالانکہ یہ تو بہت اچھی عادت ہوتی ہے۔ میں نے اپنی ہنسی دبائی، بلکہ میرا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جن سے اپنی ہنسی کنٹرول نہیں ہوتی، جنہیں بات بات پہ بڑی ہنسی آتی ہے۔ میں نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی ہنسی دبائی تھی، اور وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا کہ آنکھوں سے ہی مجھے کچا چبا جائے گا۔ میں نے کہا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہنسنے سے انسان کی فرسٹریشن کم ہو جاتی ہے، اور جب انسان کی فرسٹریشن کم ہوتی ہے نا تو اس کے چہرے پہ گڈ لک آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے گڈ لک کیا ہوتا ہے؟ انسان فریش محسوس کرتا ہے، اس کا چہرہ اچھا لگتا ہے۔ آپ نے کبھی آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا ہے؟ آپ کی سنجیدگی، آپ کی سڑیل مزاجی آپ کے چہرے پہ کتنے برے آثار مرتب کر چکی ہے، آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے۔ لڑکیاں آپ کو دیکھ کے اپنا رخ بدل لیتی ہیں کہ توبہ توبہ، کسے دیکھ لیا۔ آپ بات کرتے ہیں تو آپ نہیں جانتے لڑکیاں آپ کے پیچھے کیا بات کرتی ہیں، کہتی ہیں کڑوا کریلا۔ سوچیں میں کیسے اپنے اکلوتے کزن کے بارے میں اتنا کچھ سن سکتی ہوں؟ وہ شاید میری باتوں سے ضد ہوا تھا۔ کہنے لگا، مریم تم نہ میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ میں تمہیں بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں، میں جیسا ہوں مجھے ویسا ہی رہنے دو۔ میں نے آج تک کبھی کسی کی زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی میری زندگی میں مداخلت کرے۔ اور 1 مہینے سے تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ میں جب سے دبئی سے واپس آیا ہوں تم میری زندگی کو اچھا خاصا ڈسٹرب کر چکی ہو، اور سمجھ لو کہ یہ میں تمہیں آخری بار وارن کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں وارن بھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں تمہارے ساتھ جو کچھ کروں گا پھر تم مجھ سے شکایت مت کرنا۔ کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں پھیلا کے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، توبہ استغفر اللہ، آپ کو شرم نہیں آتی مجھے دھمکیاں دیتے ہوئے؟ ارے میں تو آپ کی زندگی میں مسکراہٹوں کے رنگ کھلانا چاہتی ہوں، لیکن آپ کو تو دیکھ کے لگتا ہے کہ کڑوا کریلا چبا کے پیدا ہوئے تھے۔ میری بات پر اس نے انگلی اٹھائی۔ کہنے لگا، زبان کو لگام دو، سوچ سمجھ کے بات کیا کرو۔ یہ کہہ کے اپنی انگارہ بھری آنکھیں مجھے دکھا کے وہ کمرے میں چلا گیا۔ رضا میری پھپھو کا بیٹا تھا۔ یوں تو میری پھپھو کا انتقال ہو گیا تھا اور رضا کو دبئی گئے ہوئے بھی کافی سال گزر گئے تھے۔ ہم چھوٹے تھے جب کی بات ہے، جب میرے پھپھا نے پھپھو کو طلاق دے دی تھی۔ کیوں دی تھی، کیا وجہ ہوئی تھی، نہ ہماری ایسی عمر تھی کہ ہم اس پہ سوچ بچار کرتے، نہ ہی بڑوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہمیں سچائی سے آگاہ کرتے۔ لیکن مجھے ذرا سا یاد ہے، کیونکہ اس وقت رضا شاید 12 سال کا تھا اور میں شاید 4 سال کی تھی۔ میں نے تب اسے پھوٹ کے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ہمارے گھر نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن پھپھو کے ساتھ اسے آنا پڑا، کیونکہ باپ نے صرف بیوی کو ہی نہیں بیٹے کو بھی طلاق دے دی تھی۔ میری پھپھو جتنا روئی تھی اس سے کہیں زیادہ رضا رویا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھپھو کا اور اس کا ایک ہی کمرہ تھا۔ اس کے کمرے کی رائٹنگ ٹیبل کے لیمپ کی لائٹ جلتی رہتی تھی۔ کم بخت پڑھنے میں بہت اچھا تھا، شاید ساری رات سوتا نہیں تھا، پڑھتا رہتا تھا۔ جب اس کا رزلٹ آتا تھا تو ہماری شامت آ جاتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا، پہلے اسکول میں
پھر بورڈ کی باری آئی تو اس نے سب کے چھکے چھڑا کے رکھ دیے۔ پورے پنجاب بورڈ میں اس نے ٹاپ کیا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایسے شخص کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ اور ہم جنہیں اسکول والے ایک آدھ پیپر پہ دھکا پاس کرتے تھے، ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اپنے ماں باپ کی بڑی جھڑکیں اور ڈانٹ ہمیں سننی پڑتی تھی کہ اسے دیکھو، اس کے سر پہ تو باپ کا سایہ تک نہیں ہے، پھر بھی پڑھائی میں کتنا اچھا ہے، اور تم لوگ خود کو دیکھو، ساری عیاشیاں ملی ہوئی ہیں، اسی لیے سر پہ چڑھے ہوئے ہو۔ بہرحال جیسے اس نے پری انجینئرنگ میں ٹاپ کیا تو اسے اسکالرشپ مل گئی۔ یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران اس نے ہاسٹل میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ اس طرح سے اس نے بہت سے کمپیوٹر کورسز کیے، یہاں تک کہ IT کا کورس اس نے 2 سال میں کر لیا۔ پھر باہر اپلائی کیا، اسے باہر تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جاب کا چانس بھی مل گیا، لیکن دبئی میں۔ وہ بس چند مہینے دبئی گیا، ساتھ ہی اس نے پھپھو کو بھی بلا لیا۔ ہمارے گھر میں رضا کو بیبا پتر کہا جاتا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں نا بیبا کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ نہایت شریف قسم کا انسان۔ لیکن شرافت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بندہ مسکرانا ہی بھول جائے، کبھی ہنسے ہی نہ۔ اور ایک میں تھی، پھولوں سے تتلیوں سے باتیں کرنے والی، وجہ بے وجہ مسکرانے والی، ہنسنے والی، کھلکھلانے والی۔ پھپھو کے انتقال کے بعد سننے میں آیا کہ وہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے دبئی کی نوکری چھوڑ دی۔ اسے پاکستان آنا پڑا کیونکہ دبئی میں وہ دوبارہ نوکری نہیں کر پایا، کیونکہ گھر ایک ہی تھا اور وہ جب بھی آتا تھا تو اسے پھپھو کی بڑی شدت سے یاد آتی تھی۔ پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا تھا۔ بہرحال وہ پاکستان آ گیا۔ پاکستان میں اسے جاب تو مل گئی تھی، لیکن دبئی میں کمائے ہوئے سارے پیسے اور ساری جمع پونجی پھپھو کے علاج پہ لگ چکی تھی، اور یہاں پہ اس کے معیار کی جاب اسے ابھی تک ملی نہیں تھی، اس لیے مجبوراً اسے ہمارے گھر پہ رہنا پڑا تھا۔ وہی پھپھو کا کمرہ جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج میں کوئی بدلاؤ آیا ہوگا، لیکن نہیں، اس کے مزاج پہ کوئی بھی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ وہ ویسے کا ویسا ہی تھا، بڑی سنجیدگی سے بات کرتا تھا۔ اسے یہاں پہ ایک اچھی جاب مل گئی تھی، لیکن پھر بھی یہی کہتا تھا کہ یہ میرے ٹائپ کی جاب نہیں ہے۔ بڑی انٹرنیشنل کمپنیوں میں اس نے اپنی CV دی تھی، لیکن فی الحال وہاں پر کوئی سیٹ خالی نہیں تھی، اس لیے چند مہینے سے وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ حالانکہ وہ بھی اچھی خاصی تھی، آپ یہ سمجھ لیں کہ 1.5 لاکھ تنخواہ سے بڑے آرام سے مل رہی تھی۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ناشکرے قسم کے، وہ بھی ایسے ہی تھا۔ آتے ہی اس نے ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی لی جو اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک کنڈیشن کی تھی، لیکن کہتا تھا کہ یہ میرے معیار کی نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے کیونکہ اتنے پیسے نہیں تھے کہ اچھی گاڑی خریدتا۔ بہرحال اگر یہ گاڑی میرے ابا کے پاس ہوتی یا میرے بھائی ارحم لالا کے پاس ہوتی تو وہ تو موجیں مارتا ہے۔ خیر موجیں تو وہ اپنی بائک پہ بھی مار لیتے تھے، ایسے ہی تھے میرے بھائی جیسی میں تھی، بنداس قسم کے۔ 4 دن سے جینز کی پینٹ پہنی ہے تو پہنی ہوئی ہے، مٹی سے اگر کہیں داغ دبے پڑ بھی گئے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ ایک ہی پینٹ میں وہ 8 دن گزار لیتے تھے۔ ہاں شرٹیں تبدیل کرتے رہتے تھے، حالانکہ جم بھی جاتے تھے، نہاتے بھی تھے جب جم سے واپس آتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر وہی پینٹ چڑھا لیتے تھے۔ شاید ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا تھا کیونکہ گھر میں کسی نے کوئی ایسی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ ہاں لیکن یہ نہیں کہ میں بھی ایسی تھی، میں ایسی بالکل نہیں تھی، کیونکہ لڑکیاں جب تک روز کے 2 جوڑے نہ بدل لیں انہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ لڑکی ہیں۔ دن میں 6 بار کنگھی نہ کر لیں، 4 بار اپنی آنکھوں کا کاجل نہ درست کر لیں، اپنی لپسٹک کو 20 بار ہونٹوں پہ نہ لگا لیں، تو کون کہے گا کہ ہم لڑکیاں ہیں؟ لیکن ہمارے گھر کے لڑکے ایسے ہی تھے ارحم بھائی جیسے۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، میرا مطلب ہے کہ میرے بابا اور تایا ابا، ان کا ایک بیٹا تھا، ان کی بھی شادی ہو چکی تھی کیونکہ سب سے بڑے تھے، اور 2 بیٹیاں تھیں جن میں سے ایک کی شادی ہو چکی تھی اور ایک مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ شاید اس کی نظر بھی رضا پہ تھی۔ خیر آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میری رضا پہ کوئی نظر تھی، ارے نہیں بھائی، ہاں مجھے اس کی سنجیدگی سے چڑ تھی۔
آپ نے شاید ہی ایسا کوئی شخص دیکھا ہو جس کے سامنے کوئی لطیفے سنائے اور وہ مسکرائے بھی نہ. مطلب اتنا بھی کیا سنجیدہ ہونا کہ لطیفے پہ بھی ہنسی نہ آئے. میری تو ہنسی کنٹرول ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ میں ایک لطیفہ سنا کے گھنٹوں ہنس سکتی تھی. شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں پاگل ہوں. نہیں، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا میری طرح، جیسے راستے سے گزرتے ہوئے کسی کو پیر پھسلتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھ لیا تو ہنسی چھوٹ گئی، موٹر سائیکل گاڑی سے ٹکرا گئی، آپس میں گالی گلوچ ہونے لگی تو ہنسی چھوٹ گئی، بائک پہ جاتے ہوئے برابر والی بائک پہ میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، بحث ہو گئی تو ہنسی چھوٹ گئی. مطلب مجھے ہنسنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، میں ہنس لیتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے، ہنسنے سے میرا چہرہ بڑا فریش لگتا تھا. یہاں تک کہ بارش میں ہمارے صحن میں سب بارش کو انجوائے کرتے تھے، نہاتے تھے، اور اگر کسی کا پیر پھسل جاتا تو میں ہنستے ہنستے دوہری ہو جاتی تھی. اور آپ کے سامنے ایک ایسا شخص آ جائے جو مسکراتا بھی نہ ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بہرحال اسے ہمارے گھر آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا. میں نے بہت کوشش کی کہ اس سے بات کروں، لیکن وہ صرف 2 لفظی جواب دیتا تھا. میں نے کہا رضا بھائی، اچھا ہے آپ پاکستان آ گئے، آپ کا دل یہاں لگا رہے گا. اتفاق تھا کہ میں بھی انجینئرنگ کر رہی تھی، سوچا کہ چلو میری بھی تھوڑی بہت ہیلپ ہو جائے گی. میں نے کہا آپ کا یہاں آنا میرے لیے بڑا سود مند ثابت ہوا ہے، اب آپ فارغ ٹائم میں مجھے پڑھا دیا کریں. کہنے لگا میرے پاس فارغ ٹائم نہیں ہے. ساتھ ساتھ چمچ سے چاول کھا رہا تھا، بالکل چہرہ اسپاٹ، ماتھے پہ بل، جیسے میں نے ان سے یہ کہہ دیا ہو کہ میرے کپڑے پریس کر دیا کریں، یا میرے لیے چائے بنا دیا کریں، یا میرے کمرے کے جھاڑو پونچھا کر دیا کریں. ہاں، ایسے کام اگر میں ان سے کہتی تو ان کی شکل ایسی بنتی تو مجھے سمجھ میں آتی. بندہ یہی دیکھ لیتا ہے کہ میں ماموں کے گھر بیٹھا ہوں، ان کے پیسوں کا کھا رہا ہوں، ان کے گھر کے کمرے میں رہ رہا ہوں، تو تھوڑی مروتاً یہی کہہ دوں کہ ہاں جب ٹائم ہوگا تو پڑھا دیا کروں گا. نہیں، صاف کہہ دیا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. مجھے لگا جیسے سب کے سامنے میری اچھی والی ہو گئی ہے، کیونکہ سامنے میری کزن مہاجبین بیٹھی اپنی ہنسی دبا رہی تھی. مجھے احساس دلا رہی تھی کہ رضا نے ذلت کا تماچا میرے منہ پہ مارا. آپ کو پتہ ہے نا، جب کزنز ایک ساتھ رہتے ہوں تو جب ان میں سے کسی ایک کی بے عزتی ہوتی ہو تو باقیوں کو ہنسنے کا، مذاق اڑانے کا، تفریح لینے کا موقع مل جاتا ہے. تب میں نے بھی سوچ لیا اس شخص کو میں اتنا پریشان کروں گی، اتنا پریشان کروں گی کہ یہ بھی کیا یاد کرے گا. صبح صبح منہ اندھیرے نماز پڑھ کے جب ہم سب جمائیاں لے رہے ہوتے تھے اور سوچ رہے ہوتے تھے کہ چلو آدھا گھنٹہ اور آنکھ لگا لیں پھر کالج کے لیے بھی تیار ہونا ہے، تو وہ صحن میں ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا، اور وہ بھی اس سردی کے موسم میں، بنیان نما شرٹ اور ٹراؤزر پہنے. میرے کمرے کی کھڑکی باہر صحن کی جانب کھلتی تھی. ایک بار میری نظر پڑی، مجھے تو اس وقت وہ پاگل ہی لگا. سب اپنی رضائیوں میں گھسے پڑے اور وہ ایکسرسائز کر رہا تھا. یہ میں ان دنوں کی بات کر رہی ہوں جب سردی اپنے عروج پہ ہوتی ہے اور اسکول کالج بھی دیر سے کھلتے ہیں تاکہ ٹھنڈ نہ لگ جائے. پتہ نہیں کیسا شخص تھا، اس پہ سردی کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا. سردی پروف تھا یا شاید موسم پروف تھا. اس کے بعد میں نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا. بات بات پہ میں اس کا مذاق اڑاتی. وہ مجھے غصے سے دیکھتا تو میں ہنسنے لگتی. پھر میں کہتی آپ ہنسا کریں، آپ کی صحت پہ اچھا اثر پڑے گا. وہ مجھے غصے سے گھورتا رہتا. کبھی کبھی میں خواہ اسے لطیفہ سنا دیتی اور خود ہی ہنسنے لگتی، اور وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتا. پھر کہتا اس میں ہنسنے والی تو کوئی بات نہیں تھی. دوسرا، میری اپنی کزن مہاجبین سے شرط لگی تھی کہ میں اس سے ہنسا کے چھوڑوں گی، لیکن کمبخت ہنستا ہی نہیں تھا. 1 مہینہ ہو گیا تھا اور میں نے پیزا کی شرط لگائی ہوئی تھی. مہاجبین کہنے لگی بہت ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا اور تم ناکام ہو، چلو شاباش پیزا کھلاؤ. میں نے کہا نہیں، بس 2-3 دن اور ٹرائی کرنے دو، اس کے بعد وہ نہیں ہنسا تو پکا پیزا کھلا دوں گی. اس لیے میں نے اس سے 2 ٹوک بات کر ہی لی، لیکن اس نے مجھے دھمکی دے ڈالی. لیکن میں بھی ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھی، مجھ پہ دھمکیوں کا اثر کہاں ہوتا تھا. ایک بار میں اپنے کمرے میں تھی، میرے دماغ میں ایک شرارت سوجی. میں نے جلدی سے اپنی کتابیں بند کیں
اور رضا کے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت وہ گھر پہ نہیں ہوتا تھا، اپنے آفس سے آنے ہی والا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگتا تھا کہ اس کی اداسی کی وجہ یقیناً محبت میں ناکامی ہے، کیونکہ اکثر محبوب نہ ملنے پہ انسان دیوداس بن جاتا ہے، ہنسنا مسکرانا بھول جاتا ہے۔ میں اس کی الماری کے پاس آئی اور کوئی ڈائری وغیرہ ڈھونڈنے لگی جہاں اس نے اپنی محبت کی داستان لکھی ہو یا اپنے دکھی دل پہ شاعری کی ہو، محبوب کے نہ ملنے پہ غزلیں لکھی ہوں، کوئی دیوان لکھا ہو، لیکن ایسا مجھے اس کے کمرے میں کچھ ملا نہیں۔ پھر میں نے اس کی لاکر کھولنے کی کوشش کی، خیر وہ مجھ سے کھلی تو نہیں کیونکہ وہ چابی سے لاک تھا۔ ابھی میں سائڈ ٹیبل کی دراز دیکھ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ سامنے کھڑا تھا۔ مجھے تو وہ اپنے کمرے میں گھسنے بھی نہیں دیتا تھا۔ اس وقت مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کے اس کا پارا 7ویں آسمان پہ پہنچا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ چلایا۔ میں نے کہا کچھ نہیں، میں بس ایسی ہی صفائی کرنے آئی تھی۔ اپنی دوپٹے کے کونے سے میں نے سائڈ ٹیبل کی مٹی صاف کرنی شروع کر دی۔ وہ ویسے ہی اپنے کمرے کو صاف ستھرا رکھتا تھا، خود بھی کافی صاف ستھرا رہتا تھا۔ کہنے لگا میں نے تم سے کہا ہے کہ میرے کمرے کی صفائی کرو، سچ بتاؤ کیا ڈھونڈ رہی تھی یہاں سے؟ دراز کیوں کھول کے رکھے تھے تم نے؟ وہ میرے قریب آ گیا۔ میں نے کہا نہیں رضا بھائی، کچھ بھی تو نہیں۔ میں گھبرا گئی۔ کہنے لگا تم یوں ہی میرے کمرے میں نہیں آ سکتی۔ جلدی سے اس نے دراز میں سے اپنا والیٹ نکالا، پیسے نکال کے یوں گننے لگا جیسے میں کوئی چور ہوں۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، میں چور ہوں کیا؟ کہنے لگا میں تم سے ہر چیز کی امید رکھتا ہوں۔ جلدی جلدی اپنے پیسے گن رہے تھے۔ پیسے گننے کے بعد کہنے لگا یہ تو پورے ہیں، اس کا مطلب میں وقت پہ پہنچ گیا۔ میں نے کہا مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کے پیسوں میں تو بس لڑکی کی تصویر دیکھ رہی تھی کہ شاید مل جائے۔ جلدی جلدی میں شاید میرے منہ سے کچھ الٹا نکل گیا تھا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا لڑکی کی تصویر؟ میں تو کہہ کے پچھتائی۔ میں نے کہا نہیں کوئی نہیں، یہ کہہ کے میں جانے لگی۔ تبھی اس نے میرا بازو بڑی زور سے پکڑا، مجھے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ کہنے لگا کون سی لڑکی؟ بڑے غصے میں تھا۔ میں نے کہا وہ جس نے آپ کی ہنسی چھین لی، وہی جس نے آپ کے دل کا چین چرایا اور پھر آپ کو محبت میں دھوکہ دے دیا۔ میری بات سن کے کہنے لگا تمہیں کس نے کہا ہے کہ مجھے محبت میں دھوکہ ملا ہے یا کوئی لڑکی مجھ سے بے وفائی کر گئی ہے؟ میں نے کہا میں سب جانتی ہوں، مجھے سب پتا ہے لڑکوں کے چہرے کی مسکراہٹ کیوں چھن جاتی ہے، کیوں وہ اداس دیوداس بن جاتا ہے۔ کہنے لگا مجھے صرف ایک بات کا جواب دو، تمہیں میری زندگی میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ تمہیں کیوں اس چیز کی اتنی کیوروسٹی ہے کہ میں مسکراتا کیوں نہیں ہوں، گلا پھاڑ پھاڑ کے ہنستا کیوں نہیں ہوں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بس ایک بار یہ بتا دو۔ اپنے ہاتھ باندھے وہ اسی 12 بجے والے منہ سے مجھ سے بات کر رہا تھا جس سے ابھی تک بات کرتا آیا تھا۔ میں نے کہا دیکھیں نا، مجھے اچھا نہیں لگتا، جیسے ارحم بھائی ہیں ویسے آپ ہیں، میں چاہتی ہوں آپ بھی میرے بھائی کی طرح ہنستے مسکراتے نظر آئیں۔ دیکھیں میں نا آپ کو سچ بتاتی ہوں، ارحم بھائی کا بھی ایک بریک اپ ہو چکا ہے، تو ان کے چہرے کی ہنسی بھی بالکل غائب ہو گئی تھی، بالکل آپ کے چہرے کی طرح۔ لیکن صرف ایک دن، اگلے دن وہ بالکل حشاش بشاش تھے کہ لڑکیاں مر تھوڑی گئی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب عرض کیا ہے، یہ کہہ کے میں نے گلا صاف کیا، تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں تو اور سہی، اور نہیں تو اور سہی، ہے اگر کچھ وفا تو کیا کہنے، کچھ نہیں ہے تو دل لگی ہی سہی، جی ہے یہ بن لگے نہیں رہتا، کچھ تو ہو شغل عاشقی ہی سہی۔ واہ واہ، صدقے جاؤں شاعر کے، آج کل کی لڑکیوں کے دل کے حال کو بیان کیا۔ میں نے بڑی ترنگ میں کہا۔ وہ ابھی بھی بے تاثر چہرے کے ساتھ ہاتھ باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ پہلی بار اس نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا۔
میں نے نظریں چرائی، پھر میں نے دوپٹے کا کونا پکڑا اور منہ میں دبا کے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں جی، بھلا محبت کے بغیر بھی زندگی ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، تمہاری بےہودہ شاعری کے ذوق کو سن کے مجھے لگا تھا کہ تم نے بھی ایسے شوق پال رکھے ہوں گے۔ میں نے کہا، میں تو اپنی لائف کو بھرپور طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں، ہر لمحہ گلاب بنانا چاہتی ہوں اپنے علی آغا کے ساتھ۔ اور یہ سچ بھی تھا، میں اپنے خالہ زاد کزن کو پسند کرتی تھی اور وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ بھی مجھ سے محبت کا اظہار کر چکا تھا، بس اس کی نوکری لگنے کی دیر تھی، پھر وہ میرا رشتہ لے کے آ جاتا۔ ہماری لو اسٹوری میں کوئی بھی ٹویسٹ نہیں تھا، یعنی کہ کوئی رولا رپا نہیں تھا، سیدھی سیدھی ہم نے محبت کی تھی، کیونکہ خالہ اور امی میں بڑی محبت تھی۔ میرے والد کی بھی خالو کے ساتھ اچھی بنتی تھی، اس لیے ہماری محبت کی کہانی سیدھی سیدھی سی تھی، اس میں کوئی بھی سپیڈ بریکر نہیں آتا تھا۔ میں اور علی ایک جیسے تھے، جب ہم دونوں اکٹھے ہوتے تھے تو خوب مستی کرتے تھے، ہنستے تھے، اکٹھے چائے پیتے تھے۔ کبھی کبھی تو میں اس کی بائک پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ آئس کریم کھانے بھی چلی جاتی تھی۔ امی نے کبھی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ کون سی شرارت تھی جو ہم نے مل کے نہیں کی تھی؟ ویسے بھی مجھ سے وہ 2 سال ہی بڑا تھا، سارا بچپن اسی کے ساتھ کھیل کود کے گزرا تھا۔ بہرحال میں نے اس سے یہ کہا کہ بہت جلد میں آپ کو اپنی منگنی کی مٹھائی کھلاؤں گی۔ کہنے لگا، کون ہے یہ علی؟ میں نے کہا، میرا خالہ زاد ہے، ہماری سٹوری میں نا کوئی بھی پنگا نہیں ہے۔ کہنے لگا، کیا مطلب؟ میں نے کہا، مطلب یہ کہ میری خالہ کی اور امی کی بہت بنتی ہے، بابا کی اور خالو کی بھی بہت بنتی ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اندر اندر سب کچھ یوں، بس علی آغا کی نوکری لگنی ہے، یوں جھٹ پٹ میری منگنی ہو جانی ہے۔ کہنے لگا، اچھا، تو یہ سین ہے کہ تمہاری لو اسٹوری میں کوئی ٹویسٹ نہیں ہے، مطلب سب کچھ بھلا چنگا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، اور کیا؟ رضا کہنے لگا، تو اگر وہ تمہیں نہ ملے تو تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، بچپن کی محبت ہے، آپ کو پتہ ہے بچپن کی محبت بڑی اندھی ہوتی ہے۔ کہنے لگا، پھر بھی سوچ لو ایک بار، اگر تمہیں تمہارا علی نہ ملا تو تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ یہ بات میں نے مذاق میں نہیں کی تھی، میں سچ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، اب میرے کمرے سے دفع ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، دفع ہو جاتی ہوں، لیکن پلیز بتائے نا، آپ کی زندگی میں کوئی لڑکی تھی؟ کہنے لگا، بتا دوں گا تمہیں، بہت جلد بتا دوں گا۔ لو اسٹوری سننے کا بہت شوق ہے نا تمہیں، میں تمہیں آج کے بعد لو اسٹوری سنایا کروں گا۔ میں نے کہا، سچ بتائیں، آپ مجھے بتائیں گے نا کہ کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا، ہاں بتاؤں گا، بڑی تفصیل سے بتاؤں گا۔ میں اس کے کمرے سے باہر آ گئی، باہر آئی تو سامنے صوفے پہ مہاجبین بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، اتنی دیر سے تم رضا کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا، اوہو جیلسی۔ میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی، اس کے کندھے کے ساتھ کندھا مار کے کہنے لگی، بکواس بند کرو، مجھے پتا ہے تم علی آغا سے محبت کرتی ہو۔ میں نے کہا، تو پھر تمہیں کیوں اتنا غم ستا رہا ہے؟ ارے تمہارا راستہ صاف ہی کر رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے یہ جو رضا ہے نا، اسے محبت میں دھوکہ ملا ہے، کہہ رہا تھا مجھے اپنی لو اسٹوری سنائے گا۔ جیسے ہی وہ اپنی لو اسٹوری سنائے گا، میں اس کے سامنے دوسرا آپشن تمہارا رکھ دوں گی۔ میں نے اپنے ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تمہاری سیٹنگ تو دیکھو میں کیسے ہفتوں میں کرواتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، جتنا یہ سڑیل انسان ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تم اسے میرے ساتھ سیٹ کروا سکتی ہو۔ میں نے کہا، دیکھو مجھے چیلنج مت کرنا، تمہیں پتا ہے ہم جو ٹھان لیتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ مہاجبین کہنے لگی، چلو دیکھتے ہیں تم کیا کرتی ہو۔ مہاجبین چاہتی تھی کہ اس کا رشتہ رضا سے طے ہو جائے۔ بہرحال ہمارے انٹر کے پیپر ہونے لگے تھے اور میں اور مہاجبین ایک ہی کلاس میں تھے، اس لیے ہم پیپر کی تیاری کرنے لگے۔ لیکن روزانہ میں رات کو علی آغا سے فون پہ بات کرتی تھی، ہم دونوں ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں، اس لیے مہاجبین کہتی رہتی تھی کہ تمہاری باتیں سن سن کے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے منگیتر سے باتیں کیا کروں۔
میں نے کہا بے فکر رہو، بہت جلد وہ دن بھی آنے والا ہے۔ جیسے ہی پیپر ختم ہوئے، میرے والد نے کھانے کے دوران ایک ایسا اعلان کیا کہ میرا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ کہنے لگے میں نے مریم کا رشتہ رضا کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ یہ سن کے میں نے بڑی حیرت سے، بڑی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھا تھا، اور وہ بڑے مزے سے چاول کھا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، بابا ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ امی تو کہہ رہی تھیں کہ تمہارے بابا کو علی آغا کے رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جان تو میری اس وقت نکلی جب میری والدہ بھی مسکرا رہی تھیں۔ پھر مٹھائی کا ڈبہ بھی انہوں نے ٹیبل کے بیچ میں رکھ دیا۔ مہجبین مجھے دیکھ رہی تھی، اور میرا تو جیسے سانس سینے میں رکا۔ یہ کایا کیسے پلٹ گئی؟ مجھے لگا شاید رضا ابھی کہے کہ مجھے نہیں کرنی اس چڑیل سے شادی، کیونکہ مجھے تو وہ بالکل پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ نفرت کرتا تھا۔ لیکن وہ چپ چاپ کھانا کھاتا رہا، یہاں تک کہ گلاب جامن بھی مٹھائی کے ڈبے سے پکڑ کے اس نے اپنے منہ میں ڈالا، لیکن میرے تو حلق سے پانی بھی نہیں اتر رہا تھا۔ میں اٹھ کے فوراً کمرے میں چلی گئی۔ میری والدہ کہنے لگی شرم آ گئی۔ مجھے اپنی ماں کی باتوں پہ حیرت تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مہجبی بھی میرے کمرے میں آئی۔ کہنے لگی تم تو کہہ رہی تھی کہ تم میری سیٹنگ کرواؤ گی رضا کے ساتھ، یہ کیا سین ہے؟ تم نے تو خود رضا سے اپنی سیٹنگ کر لی، تمہیں علی آغا کا بھی خیال نہیں آیا۔ میں نے کہا بکواس بند کرو اپنی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور امی کے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت میری والدہ کمرے میں ہی تھی۔ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی، کہنے لگی میری بیٹی کے تو بھاگ کھل گئے، ارے اتنا اچھا ور، اتنا کمانے والا لڑکا تمہیں مل رہا ہے۔ میں تو حیران رہ گئی تھی جب رضا نے تمہارا رشتہ مانگا، بلکہ یہ کہا کہ وہ بڑے مان سے رشتہ مانگ رہا ہے، اس لیے انکار نہیں ہونا چاہیے۔ ارے ایسے رشتے پہ کون انکار کرتا ہے؟ میں نے کہا امی آپ کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ میں علی آغا کو پسند کرتی ہوں، اور وہ مجھے، اور خالہ کے ساتھ بھی تو آپ کی کتنی بنتی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی ارے چھوڑو ان باتوں کو، دیکھو زندگی میں انسان کو بہتر سے بہترین کی طرف جانا چاہیے، اور رضا میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور علی آغا کی بات رہی تو وہ تو سنجیدہ ہی نہیں ہوتا۔ 1 سال ہو گیا اسے پڑھائی چھوڑے ہوئے، لیکن مجال ہے کہ اس کی نوکری لگی ہو، اور ارے BCom پہ کون نوکری دیتا ہے؟ مل بھی جائے نا تو 30-40 ہزار کی ہوگی۔ دیکھو لڑکی ہم نے حامی بھر لی ہے اور رشتہ بھی پکا کر دیا ہے، اب تم بھی عقل کے ناخن لو۔ میں نے کہا آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں امی؟ میں علی آغا کے ساتھ دال روٹی کھا لوں گی، چٹنی روٹی کھا لوں گی، لیکن میں رضا سے شادی نہیں کروں گی۔ میری والدہ کہنے لگی اپنا منہ بند رکھو، ہم بیٹھے ہیں تمہارا فیصلہ کرنے کے لیے، تمہاری احمقانہ حرکتوں پہ تمہاری زندگی کو تھوڑی نہ داؤ پہ لگا دیں گے۔ میں نے کہا میں نہیں کروں گی اس کے ساتھ شادی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا۔ کہنے لگی زبان بند کرو ورنہ زبان کاٹ دوں گی تمہاری۔ خبردار جو تم نے یہ بات کسی اور سے کہی، تمہارے باپ سے بات کرتی ہوں میں، وہی سمجھائیں گے تمہیں۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ پوری رات میں نے رو کے گزاری۔ مجھے غصہ اس بات پہ تھا کہ رضا نے میرا رشتہ مانگا تو مانگا کیوں، جبکہ اسے یہ پتا تھا کہ میں کس سے محبت کرتی ہوں۔ ایسی لڑکی سے بھلا کون رشتہ کرتا ہے جب انسان کو پتا ہو کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے؟ اگلے روز میرے والد نے بھی مجھے بہت ڈانٹا کہ خبردار جو تم نے کوئی بھی تماشا لگایا، ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے اس کی تو دوبارہ سے دبئی میں نوکری لگنے کے چانسز ہیں، اگر ایک بار تم دبئی چلی گئی تو تمہاری تو زندگی بن جائے گی، اور یہاں بھی اس کی بہت اچھی نوکری ہے، کسی نکمے سے تمہاری شادی تھوڑی نہ کر دوں گا۔ کل تک جو علی آغا انہیں اچھا لگتا تھا، رضا نے رشتہ کیا مانگ لیا، علی آغا میں میرے والدین کو 100 نقص نظر آنے لگے۔ بہرحال میں سوچ چکی تھی کہ میں رضا سے بات کروں گی۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے میں گئی، مجھے دیکھ کے وہ مسکرایا، اور اس وقت اس کی مسکراہٹ مجھے زہر لگ رہی تھی۔ کہنے لگا بہت شوق تھا نا تمہیں مجھے مسکراتا ہوا دیکھنے کا، بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں میں؟ میرا چہرہ فریش تو لگ رہا ہوگا تمہیں۔
میں نے کہا بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا یہ چہرہ. یہ بتاؤ کیا کیا ہے تم نے، یہ میرا رشتہ کیوں مانگا ہے؟ کہنے لگا مانگنا پڑا. دیکھو نا، تمہاری سیدھی سیدھی لو اسٹوری مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور وہ لو اسٹوری ہی کیا جس میں ٹویسٹ نہ آئے. تو میں نے سوچا کہ میں کس لیے ہوں، اور پھر تمہیں بہت شوق تھا میری لو اسٹوری سننے کا. تو یوں تو میری کوئی لو اسٹوری تھی نہیں، تو میں نے سوچا کہ تمہاری لو اسٹوری میں ہی ٹانگ لڑا لینی چاہیے، اس طرح سے میری بھی لو اسٹوری بن جائے گی. میں بڑے غصے سے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی. کہنے لگا تمہارا رشتہ تمہارے خالہ زاد سے ٹوٹ گیا اور مجھ سے جڑ گیا، اور اب بہت جلد ہماری شادی ہو جائے گی، تو بن جائے گی نا میری لو اسٹوری. لیکن تمہارے ارمانوں پہ آگ لگانے کے بعد بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ اب یہ کہانی میں ٹویسٹ ہے، اس کے بعد اور ٹویسٹ آنے والا ہے. ابھی تو علی آغا کو یہ نہیں پتا کہ تم میری ہو چکی ہو. جب اسے یہ پتا چلے گا تو ناکام عاشقوں کی طرح روتا ہوا آئے گا. او مائی گاڈ، کتنا زبردست ہونے والا ہے تمہاری لو اسٹوری میں. شاباش، اپنی لو اسٹوری کو انجوائے کرو. میں نے کہا دیکھو یہ مذاق نہیں ہو رہا ہے، یہاں زندگیوں کا معاملہ ہے. میں کافی سنجیدہ تھی. کہنے لگا لیکن میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے یہ صرف ایک مذاق ہے. بہت شوق ہے نا تمہیں ہنسنے کا، ہر وقت مسکراتے رہنے کا. تو چلو شاباش، اب تم چلو یہاں سے. میں نے کہا رضا تم ایسا نہیں کر سکتا، تم جانتے ہو میں تم سے محبت نہیں کرتی. کہنے لگا میں بھی نہیں کرتا، اور کبھی سوچنا بھی مت کہ میں تم سے محبت کروں گا. میں نے تمہیں بہت سمجھایا تھا کہ میری زندگی میں مداخلت مت کرو، لیکن کیا ہے نا کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آتا. لیکن اب تمہیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا. تمہیں بہت شوق تھا میری لائف کے بارے میں جاننے کا، میری لائف کو لو اسٹوری بنا کے سننے کا. تو میں سناؤں گا نا، شادی کی رات تو میں سناؤں گا، تمہاری اور میری لو اسٹوری کے بارے میں کہانی سناؤں گا، اور تمہیں بہت مزہ آئے گا. تمہیں بہت شوق ہے نا مجھے مسکراتا ہوا دیکھنے کا، تو میں مسکراؤں گا بھی اور ہنسوں گا بھی. اب جاؤ یہاں سے، اور جب تک ہماری شادی نہ ہو جائے میرے سامنے مت آنا. بڑے سخت لہجے میں وہ کہہ رہا تھا. میں نے کہا میں تمہاری جان لے لوں گی، میں گھر سے بھاگ جاؤں گی لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی. کہنے لگا بہت شکریہ یہ سب بھی بتانے کا، یہ اطلاع میں تمہارے باپ کو بھی دے دوں گا. یہ سن کے میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے. میں اپنے کمرے میں آ گئی. میرے والد نے مجھے بڑے غصے سے دھمکی دی کہ اگر تم نے ہماری عزت کی لاج نہ رکھی تو یاد رکھنا اس گھر کے دروازے تم پہ بند ہو جائیں گے، اور تمہاری خالہ بھی تمہیں نہیں اپنائیں گی. بہرحال ہماری منگنی نہیں ہوئی تھی، شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی، اور وہ بھی پورے 1 مہینے بعد کی. جب یہ خبر خالہ کے گھر پہنچی تو علی آغا مجھ سے ملنے آیا، لیکن میری والدہ نے اسے میرے کمرے میں آنے ہی نہیں دیا. میرا فون تک مجھ سے چھین لیا گیا تھا، اور یہ سارا کام رضا کا تھا. پتہ نہیں اس نے میرے ماں باپ کو میرے بارے میں کیا کہا تھا کہ وہ میرا موبائل تک مجھ سے چھین چکے تھے. میرے کمرے کے دروازے کو بند کر دیا گیا تھا. میری والدہ مجھے کھانا دے کے چلی جاتی تھیں. مجھے قیدیوں کی طرح کمرے میں رکھا گیا تھا، اور 15 دن بعد میرا نکاح رضا سے کر دیا گیا، کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ میں بھاگ جاؤں گی. دلہن بنے میں رضا کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میرے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا میرا جرم اتنا بڑا تھا؟ میں نے ایسا بھی کیا کر دیا تھا کہ اس نے میرے چہرے سے میری ہنسی، میری مسکراہٹ تک چھین لی؟ میں تو یہی چاہتی تھی کہ وہ ہنسا کرے، باتیں کیا کرے جیسے باقی لوگ باتیں کرتے ہیں. میں یہی سوچ رہی تھی جب وہ کہنے لگا ارے مسکراؤ نا، مسکرانے سے ہماری تصویریں اچھی آئیں گی. دیکھو نا میں بھی مسکرا رہا ہوں، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور میں اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی. مجھے رضا کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ پھولوں سے بھرے اس کمرے کو آگ لگا دوں.
میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گئی، اپنے زیورات اتار کے ڈریسنگ ٹیبل پہ پھینک دیے، اپنے کپڑے بھی تبدیل کر لیے۔ جب میں واش روم سے باہر آئی تو وہ کمرے میں بیٹھا تھا، ماتھے پہ بل ڈالے۔ پھر کہنے لگا، ارے یہ کیا کیا تم نے؟ چینج بھی کر لیا؟ تمہیں کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو چینج کرنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، کل میں تمہیں شوہر کے حقوق کی ایک کتاب لا کے دوں گا، وہ پڑھنا تم۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنا تکیہ اٹھایا تو کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ تکیہ واپس رکھو، میں تمہارا عاشق نہیں ہوں جو اس بات کا لحاظ رکھوں کہ تمہارا ابھی منہ ٹھیک نہیں ہے اور تم اکیلی رہنا چاہتی ہو، یا تم مینٹلی طور پہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہو، یا تمہیں وقت چاہیے۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ ختم ہو چکی ہے تمہاری لو اسٹوری، اب زندگی کو کیسے گزارا جاتا ہے یہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ میری آنکھوں میں ابھی بھی آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ کہنے لگا، میں نے تو تمہارے ساتھ بہت ساری سیلفیاں بنوانی تھی، مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، لیکن تم نے تو کپڑے ہی چینج کر لیے۔ خیر اچھی بات ہے، میں بھی چینج کر کے آتا ہوں، آخر تمہیں تمہارا حق بھی تو دینا ہے نا۔ دیکھو، یہ منہ دکھائی دینے کے حق میں تو میں نہیں ہوں، کیونکہ لاکھوں بار دیکھے ہوئے منہ کو میں کچھ بھی دینا نہیں چاہتا، اور تمہارا حق مہر 5,000 ہے، وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ ویسے کہا تو چچا نے 2 لاکھ کا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ان کی بیٹی پہلے بھی اپنے کزن سے افیئر چلا چکی ہے، اور ایسی 2 نمبر لڑکی کو 2 لاکھ زیب نہیں دیتا۔ ایسی تذلیل سن کے میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ وہ اپنا نائٹ سوٹ لے کر واش روم میں چلا گیا اور میں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ واش روم سے باہر آیا، کہنے لگا، کس چیز کا انتظار ہے تمہیں؟ لیٹو۔ میں نے کہا، پلیز، تم نے شاید مجھ سے بدلے کے لیے شادی کی ہے اور تم وہ لے چکے ہو۔ کہنے لگا، ابھی کہاں، ابھی تو میں نے تمہیں چھوا تک نہیں ہے، اور میں نے تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا، میں نے شادی کی ہے۔ شادی انسان کیوں کرتا ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ سونے کے لیے ہی تو کرتا ہے۔ چلو لیٹو، تنگ مت کرو مجھے، میں تمہارا عاشق نہیں ہوں کہ تمہارے نخرے اٹھاؤں گا۔ یہ کہہ کے اس نے مجھے بیڈ پہ دھکا دیا۔ میں جانتی تھی کہ میں احتجاج بھی کروں تو بھی وہ باز نہیں آئے گا۔ کاش میں اسے یہ نہ بتاتی کہ میں علی آغا سے محبت کرتی تھی، تو شاید میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میری محبت کا انجام جو اس نے مجھے دکھایا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات بھر وہ اپنی منمانیاں کرتا رہا، میں چاہ کے بھی اپنے آنسو ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ کہنے لگا، مسکراؤ نا جانے من، مسکرانے کا بہت شوق ہے نا تمہیں۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا، آنکھیں بند کر لی۔ اپنا حق وصول کر کے وہ سو چکا تھا۔ میں تکیے میں منہ چھپائے کافی دیر تک روتی رہی۔ اس کے بعد ہنسنا کسے کہتے ہیں، مسکراہٹ کیا ہوتی ہے، یہ میں بھولنے لگی تھی۔ جو چپ مجھے لگ چکی تھی، بس ایک رات نے مجھے مکمل طور پہ بدل کے رکھ دیا تھا۔ ولیمے پہ علی آغا بھی آیا تھا، شیو بڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں ایک گفٹ پیک تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا، بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ میں اس سے نظریں تک نہیں ملا پائی۔ میرے ساتھ بیٹھا رضا کہنے لگا، شادی میری بھی ہوئی ہے، مجھے بھی مبارکباد دے دو یار، ساری مبارک اپنی کزن کے لیے ہی ہے۔ وہ کہنے لگا، بہت لکی ہیں آپ کو مریم جیسی بیوی ملی۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا اور میں اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ میں رونے لگی، مگر رضا جلدی ہی کمرے میں آ گیا تھا۔ مجھے روتے دیکھ کے کہنے لگا، رونا آ رہا ہے میری بیوی کو؟ کیا کریں سویٹ ہارٹ، جب تک لو اسٹوری میں ٹریجڈی نہ ہو اسٹوری کامیاب ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، رضا اب بس بھی کر دیں۔ کہنے لگا، بس تو تمہیں کرنا چاہیے، کس بات کا سوگ منا رہی ہو؟ آج ولیمہ ہے نا ہمارا، لڑکیاں تو ولیمے پہ مسکراتی ہیں، روتی نہیں ہے۔ آج کے بعد میں تمہیں تمہارے عاشق کے لیے آنسو بہاتے ہوئے نہ دیکھوں۔ بہت غصے سے بولا تھا وہ۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہی اس کی دوبارہ سے جاب دبئی میں لگ گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں رضا سے بات نہیں کرتی تھی، بس وہ جو کہتا چپ چاپ کر دیتی۔ لگتا تھا زندگی کسی روبوٹ کی مانند گزر رہی ہے۔
میں چند مہینوں میں ہی ہنسنا مسکرانا تک بھول گئی تھی۔ چند مہینے بعد میں پریگننٹ ہوئی، تب بھی میرے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ رضا کہنے لگا کہ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ تم ویک ہو، اس لیے میں گھر کے کام کے لیے تمہیں میڈ رکھ دیتا ہوں۔ میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ کہنے لگا پھل میں کیا پسند ہے تمہیں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، جو آپ کو ٹھیک لگے۔ کہنے لگا میں نے سنا ہے پریگننسی میں عورت کو کوئی خاص چیزیں کھانی اچھی لگتی ہیں، شاید بچے کی خواہش ہوتی ہے، عورت اس معاملے میں بے بس ہوتی ہے، اگر ایسا کچھ کھانے کو جی چاہے تو بتا دو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، حالانکہ دل بہت کچھ کھانے کو چاہتا تھا، لیکن میں نے رضا سے کچھ بھی نہیں منگوایا۔ وہ جو لا کے دیتا تھا وہ بھی میں میڈ کو دے دیتی تھی۔ وہ پوچھتا تھا کہ تم نے پھل کھایا؟ میں کہتی تھی ہاں کھا لیا۔ جب بھی میرے قریب آتا تھا تو میں آنکھیں بند کر لیتی تھی، بیڈ کی چادر اپنے ہاتھوں سے دبوچ لیتی تھی تاکہ اس کی شدت کو سہ سکوں۔ ایک بار کہنے لگا مریم میری طرف دیکھو، آنکھیں کھولو اپنی۔ میں نے کہا پلیز آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ ایسے ہی کر لیں۔ کہنے لگا کیوں؟ تم کسی اور کا تصور باندھنا چاہتی ہو؟ اس کی بات پہ میں نے برجستہ آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ علی آغا کو میں نے سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ آج کے بعد مجھے یہ طعنہ مت دیجیے گا۔ کہنے لگا تو پھر تم میری طرف دیکھا کرو، سمجھی نا؟ آنکھیں بند کی نا تو آگ لگا دوں گا تمہیں بھی اور خود کو بھی۔ پتہ نہیں کون سی نفرت اور غصہ تھا اس میں جو کم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ شاید وہ مجھ سے محبت چاہتا تھا جو اسے نہیں مل رہی تھی، کیونکہ میں اسے رسپانس ہی نہیں دیتی تھی۔ کبھی کبھی تو تنگ آ کے پیچھے ہٹ جاتا تھا، کہتا تھا کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میرا ساتھ کیوں نہیں دیتی ہو؟ کوئی جواب نہیں دیتی ہو؟ 9 ماہ کا عرصہ بھی گزر گیا۔ مجھے آپریشن کے لیے بے ہوش کیا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ مجھے 4 دن کے بعد ہوش آیا ہے۔ میرے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، بیٹا بھی بہت کمزور تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کے رضا میرے قریب آ گیا۔ مریم، او خدا تیرا شکر ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے ہی طبیعت کچھ بہتر ہوئی میں نے اپنے بیٹے کو گود میں بھر لیا۔ رضا کہنے لگا بہت دعائیں کی تھی میں نے تمہارے لیے، تمہاری لمبی زندگی کے لیے۔ میں نے کہا ہاں جانتی ہوں، میں 1.5 سال کافی تھوڑی ہے میری سزا کے لیے، میں تو کئی سالوں کی سزا کی حقدار ہوں، بہت بڑا جرم ہوا ہے مجھ سے۔ میری بات سن کے وہ میرے فولڈنگ بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ مریم، میں غلط تھا، پتہ نہیں اپنے باپ کا بدلہ اپنے آپ سے لیتا رہا، اپنی زندگی کی خوشیوں کو خود ہی برباد کرتا رہا۔ مجھے ہر اس شخص سے نفرت ہونے لگتی تھی جو زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارتا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، سوری۔ وہ ہاتھ جوڑے آنسو بہاتے مجھ سے کہہ رہا تھا۔ میں بھی چپ تھی۔ گھر واپس آ کے بھی میں زیادہ وقت اپنے بچے کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ رضا آتا تو زہیب کو پکڑ لیتا تھا، میں چپ چاپ کام کرتی رہتی تھی۔ ایک بار وہ آفس گیا مگر رات کے 3 بج چکے تھے، ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کا فون بھی بند تھا۔ پہلی بار میرے اندر کچھ ہوا تھا، ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ میں بے چین کھڑکی کے پاس کھڑی اسی کی راہ تک رہی تھی، روتے ہوئے اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ 4 بجے ڈور بیل بجی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو اس کے سر پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، لنگڑا کے چل رہا تھا۔ میری تو جان نکلی۔ رضا یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگا کچھ نہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کیسے ہو گیا تھا؟ دھیان سے ڈرائیو کرنی چاہیے تھی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ کہنے لگا تو تمہاری زندگی آسان ہو جاتی۔ مریم، میں نے تو تمہاری زندگی مشکل بنا دی۔ میں چاہتا تھا کہ میں مر جاتا، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، اور یہ احساس مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ میں رونے لگی۔ رضا خدا کے لیے آئندہ ایسے مت کرنا، میں نے تمہیں معاف کیا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں اس کے ساتھ لگ کے سسکیوں سے رونے لگی۔
مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے رویے کی وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا۔ وہ ابھی بھی میرے ساتھ لگا یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو مریم، مجھے دل سے معاف کر دو، اور اس بار میں اسے دل سے معاف کر چکی تھی۔